Special Majlis Darkhana Dar es Salaam on the 8th of March 1981. जिंदारो बैतुल ख्याल की आज ये वाइद है। मैं गुरकी सदरुद्दीन माँ बाप का एक गिनान आपके सामने पढ़ता हूँ और हर एक गिनान का मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। मौलाना हाजिर इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पीरों के गिनानों के अंदर जहाँ दुनियावी बाबतें हैं वहाँ दीनी बाबतें बहुत हैं और दीन की बाबतों के अंदर छोटी बातें भी हैं कि जो बच्चों के लिए या नए आदमियों के लिए हैं, जैसे कि शरीयत, दुआ पढ़ना, जमात खनियाना। लेकिन इसके अलावा हमारे पीरों के गिनानों के अंदर बहुत सी रूहानी बातें हैं, बहुत ज्यादा। और सब पूछो तो पीरों के हर कलाम के अंदर रूहानियत छुपी हुई है। गटपाट का ये गिनान है। झिरवाला सतगुर साथे गोठड़ी कीजे अनितो नित अमीरत की जेरे वाला जोत जगाड़ी ने स्वामी राजो बैठा तो प्रेम सो पूजा की बहुत दफा ये पाठ आपने पढ़ा है। बहुत दफा वाज़ों के अंदर कोटेशन के तौर पे आता है। जमातखाने के अंदर गिनान पढ़ने के लिए हमारे इमामों ने और पीरों ने हमें इसलिए फरमान फरमाए और पीरों ने गिनान कथे भी इसी मकसद से कि इस कविता के अंदर राग के साथ गा के बोल के, क्योंकि राग के साथ बोलने से इंसान के ख्याल जम जाते हैं। राग के साथ एक चीज खसूसन कविता अगर बोली जाए तो उसके अंदर लुत्फ पैदा होता है, आदमी को सुनने में मजा आता है। मगर सारा जोर, सारी शक्ति राग के ऊपर ही लगाई जाए और शब्दों को सेकंड ग्रेड में रख दिया जाए, वो चीज बराबर नहीं। और आजकल यही हो रहा है। जमातखानों के अंदर सुन सुना के भाई और भाई गिनान बोलते हैं। किसी उस्ताद ने उन्हें सिखाया नहीं, किसी टीचर ने उनको न राग सिखाया न शब्द सिखाए। यूं ही पिकअप कर लेते हैं और जो गुजराती नहीं जानते वो इंग्लिश शब्दों के अंदर लिख लेते हैं और बहुत दफा उन्हें सीधे लफ्ज बोलते हैं। राग हमारे मजहब के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं। राग तो इसलिए है कि आपको सुनने में मजा आए। दूसरा क्या है कि गिनान बोलने से जब हम राग से गा के बोलते हैं तो शब्द लंबे होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, आदमी को सुनने और समझने के लिए वक्त मिलता है। जोर ज्यादा शब्दों के ऊपर रखो,
راز پہ نہیں، اور ایک ایک شبد سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیرے والا ہے میرے پیارو، ستگور کے ساتھ تم دوستی کرو۔ گوٹھڑی کہتے ہیں ایکانت میں بیٹھ کے دو دوست دوسروں سے چھپا کے بات کریں، اس کو کہتے ہیں گوشتی کرنا۔ ابھی ہمارے گنانوں کے اندر جو بھاشا ہے وہ پیروں نے کولوکیل بھاشا، یعنی وہ زبان کے جو عام لوگ بولتے ہیں، لٹریری بھاشا، علم والوں کی، پنڈتوں کی زبان کمتی استعمال کی ہے پیر نے۔ یہ لفظ ہے گوشتی، اور گوشتی سے پھر یہ گوٹھڑی ہوا، یعنی دو دوست ایکانت میں بیٹھ کے لوگوں سے ہٹ کے آپس میں راز کی بھید کی باتیں کرتے ہوئے تو کہتے ہیں وہ کچھ گوشتی کر رہے ہیں۔ ایسی تم ستگور کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ تم ایکانت میں گوٹھڑی کرو۔ ابھی ایکانت کہاں ملے گی آپ کو؟ یا تو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں جہاں آپ کو کوئی ستاوے نہیں، وہاں آپ اپنے آنکھیں بند کر کے دنیا کے وچار نکال کے سوچ کے مولا کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ آپ رہ کرو، یا آپ کسی جنگل میں چلے جاؤ، دریا کنارے چلے جاؤ۔ اور اصل مقصد تو صبح پروڑیے، 4 بجے کی بیت الخیال کی بندگی ہے، وہ گوشتی ہے۔ ستگور کے ساتھ گوٹھڑی جتنی صبح 4 بجے ہوتی ہے، اور دنیا کے دھندوں کے اندر سے ٹائم نکال کے الگ ہو جانا مشکل ہے۔ حضرت امام فرمایا کہ صبح سے 4 سے 5 بجے کا وقت اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی دنیاوی فرصت ملی ہوتی ہے، اور اس دنیاوی فرصت میں سے تمہیں کوئی کام کاج نہ ہونے کے کارن سے دھیان لگانے میں سہلائی ہوتی ہے۔ دنیا سوئی ہوتی ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، یار دوست سوئے ہوتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، کارخانے بند ہوتے ہیں، آدمی کو کھانا کھانے یا کام کاج کے جانے یا اور کوئی دنیا کا دھندا کرنے کی اس وقت کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایسے سمے میں اگر انسان مولا کے ساتھ ایکانت کرے، گوشتی کرے، گوٹھڑی کرے، دوستی کرے، باتیں کرے، تو پھر اس میں سے کچھ کو اپنے محبوب کی محبت کے مزے آتے ہیں۔ نتو نت امیر کیجیے، جب تم مولا کے ساتھ دوستی کرو گے اور باتیں کرو گے، ایکانت میں بیٹھ کے مولا کے پاس پہنچو گے، تو نتو نت، ہر وقت، ہر نتو نت کا مطلب یہ ہے ہر روز، ہر وقت، جب بھی تم اس کے پاس ملو گے تم کو امیر رس ملے گا۔ امیر رس ہم نیاز کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو بیت الخیال کی بابت ہے تو یہاں گوشتی کرنے میں جس کو ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ ایکانت میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کی ملاقات میں ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ امیر رس سے زیادہ ہے۔ یہ امیر رس، مولا کے پریم کی باتیں، مولا کا حق کے دیکھنا، مولا تمہیں کوئی پریرنا دے دے، مولا تمہیں کوئی اشارہ کرے، مولا کوئی اپنا جلوہ دکھا دے، یہ امیر ہے۔ جب تم ستگور کے ساتھ ایکانت میں بیٹھ کے بات چیت کرو گے، بیت الخیال کی عبادت کرو گے، تو فرمایا ہے کہ تمہیں ہر وقت اس ملاقات کے اندر امیر رس ملے گا۔ جوت جگاڑی مر اس کا میرا جو بیٹھا، اپنے نور کی جوت جگا کے مولا بیٹھا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت امام کی طرف کہ دنیا کے اندر خدا کے نور کی جوت مولانا حضرت امام جلا کے، یعنی ظاہر کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں امام ہوں۔ مولا فرمان کرتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، رپورٹرز پوچھتے ہیں، چھاپے والے پوچھتے ہیں، غیر لوگ پوچھتے ہیں، اپنے لوگ پوچھتے ہیں، سب کو کھلے طور پہ کہتا ہے میں امام ہوں۔ ایک اٹالین بائی رپورٹر کی صاحب کو ملنے گئی، صاحب کو کہتی ہے کہ آپ میں اور پوپ میں کیا فرق ہے؟
फरमाया पोप को तो लोग इलेक्ट करते हैं, चूसनी करते हैं। जब एक पोप गुजर जाता है तो जितने भी कार्डिनल्स होते हैं दुनिया के, वो वहां इकट्ठे होते हैं। वो कार्डिनल्स अपने अपने रूम के अंदर बैठ के वहां वो बंदगी करते हैं, और फिर एक बैलेट बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर अपना जो उन लोगों को वोट देना होता है, उस आदमी का, उम्मीदवार का नाम लिख के उसमें डाल देते हैं। जिसके वोट ज्यादा निकलते हैं वो पोप बन जाता है। पोप कोई खुदा ने नहीं बनाया, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, उनका इंतखाब किया है। हज़रत इमाम फरमाया, आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड, मेरे को खुदा ने अपॉइंट किया है। अभी खुदा क्या चीज है भला? खुदा कोई व्यक्ति का नाम नहीं, खुदा का कोई शरीर नहीं, खुदा का कोई रंग नहीं आंखें से देख सके, खुदा की कोई सूरत नहीं कि हम आंखें से देख सके। खुदा तो शक्ति है, नूर। उस नूर को देखना हमारी आंखों के अंदर ताकत नहीं, लेकिन खुदा जब चाहे जिस बंदे के ऊपर खुश हो जाए उसको अपना जलवा उस आदमी की ताकत के हिसाब से दिखाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आप याद करो। मूसा नबी जब खुदा के पास जाके अर्ज करते हैं, है मौला मैं देखना चाहता हूँ तुझे, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। उनका मतलब जाहिर की आंखों से देखना था, और अल्लाह ने फरमाया कि तू जाहिर की आंखों से मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं तेरी आंखों के अंदर तू सहन कर सके। फिर अर्ज की तो फरमाया, देख मैं सिर्फ थोड़ा सा जलवा ये पहाड़ के ऊपर गिराता हूँ, देख पहाड़ सहन कर सकता है, मगर तेरी नजर ये झाड़ की तरफ रह रहे कि तू झाड़ की तरफ देख। तो खुदा ताला ने अपना थोड़ा सा जलवा उस पहाड़ के ऊपर डाला जिसको तूरे सीना कहते हैं। उसके ऊपर एक जो झाड़ था, दरख्त था, वो आखा दरख्त नूर से भर गया। उस जलवे की बर्दाश्त न कर सका पहाड़ एकदम जल के खाक हो गए। मूसा नबी थे, इसके लिए बेहोश हो गए, बच गए, मरे नहीं तो वो भी पत्थर की तरह जल के खाक हो जाते हैं। हमारी आंख में यह ताकत नहीं कि हम खुदा का जलवा देख सकें, लेकिन जो आशिकान अल्लाह हैं, जो खुदा के भक्त हैं, खुदा से प्यार करते हैं, उनको खुदा ताला उनकी ताकत के हिसाब से अपना जलवा जाहिर में भी दिखाता है, बातिन में भी दिखाता है। मूसा नबी ने जाहिर में जलवा देखा, तो अल्लाह ताला ने इमामों के अंदर, पात्रों के अंदर अपना नूर रखा, जिसको हम हजर इमाम कहते हैं। हजर इमाम का जो बदन मुबारक है वो पाक और पवित्र मुबारक बदन है। दुनिया की कोई भी पवित्र चीज हजर इमाम के बदन से ज्यादा पवित्र नहीं, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का नूर है। इसी नूर की हम इबादत करते हैं, इसी नूर की हम पूजा करते हैं। यही नूर ज्योत है। स्वामी राजो ज्योत जगा के बैठा है। यहाँ जलाने का, जगाने का मतलब जाहिर में बैठा, हजर इमाम जाहिर में बैठा है। इसीलिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अली के चेहरे की तरफ देखना खुदा की इबादत है, इसलिए कि अली में अल्लाह का नूर है। अली के चेहरे की तरफ देखना खुदा की इबादत है। यही बात हजर इमाम को लागू होती है। हजर इमाम ही अली है। जब हम हजर इमाम का ज़ाहिरी दीदार करते हैं तो वो ज़ाहिरी दीदार भी हमारी इबादत है। तो ज्योत जगाड़ी में स्वामी राजो बैठा, प्रेम से पूजा कीजिए, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ मौलाना हजर इमाम की सेवा करो और अल्लाह की पूजा करो। यहाँ इस पूजा से मतलब हमारे तमाम फर्ज जो हम अपने मजहब में कबूल कर चुके हैं, उन फर्जों को पूरा करना चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह
صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ظاہر نیت تو باطن پوچھا، اگر ظاہر نہیں ہے تو باطن میں تمہیں کیا ملے گا؟ یعنی ظاہر کے اندر اگر کوئی آدمی دعا نہیں پڑھتا، جماعت خانے نہیں آتا، تو اس کا باطن کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو شریعت کی چیزیں ہیں جماعت خانے ہر روز آنا چاہیے، صبح اور شام۔ میں آپ کو آج کی اس واعظ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فرمان برداری میں اور دیدار میں فرق کیا ہے، بھلا ان دونوں چیزوں میں کون اونچی چیز ہے؟ دیدار کا درجہ بڑا ہے کہ فرمان برداری کا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ فرمان برداری ہمارا عمل ہے، ہماری بندگی ہے، اور دیدار حضرت امام کی طرف سے ہم کو بخشش ملتی ہے، دونوں برابر نہیں۔ اگر فرمان برداری نہیں تو بخشش کہاں سے ہوگی؟ فرمان برداری کرو گے تو بخشش ملے گی۔ مولانا حضرت امام رستے میں چلے جاتے ہیں، پر پہنچتے لوگ دیکھتے ہیں، صاحب کے گھر کے نوکر تو صبح شام اس کو دیکھتے ہیں، تو کیا سب کو دیدار ملتا ہے؟ حضرت امام کو دیکھ لینے سے کیا دیدار ہوتا ہے دینداروں؟ نہیں، دیدار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ملے اور آپ کے دل میں اس کے لیے ایمان ہوئے۔ اگر آپ کے دل میں حضرت امام کی طرف ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں، وشواس نہیں، آپ اس کو اللہ کا نور یا امام مانتے ہی نہیں، تو آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی دیدار کا لابھ نہیں ملے گا۔ لابھ تو تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو محبت کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، اس پر آپ کا ایمان ہے، اور ایمان جس کو ہوتا ہے تو فرمان مانتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ، اس طرف منہ کر کے حضرت امام ادھر بیٹھے ہیں، کہتا ہے پیٹ کرو میری طرف، تو آپ کہو گے نہیں مولا مجھے تو تجھے دیکھنا ہے، تو آپ نے اس کے فرمان کا وروध کیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ دوسری طرف دیکھو مجھے مت دیکھو، جیسا اس نے تعلیم کا بھیجا کہ بھائی میں کینیا جاتا ہوں، کینیا کوئی بھی ٹریول کر کے نہ آئے، پھر بھی کسی کے بچے کی شادی تھی، کسی کو علاج کرانا تھا، کسی کو کام تھا، گئے۔ لیکن جو لوگ محض دیدار کے لیے ہی گئے انہوں نے نافرمانی کی۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ کے گئے کہ وہ تو رحم رحمی بادشاہ ہے، دیکھنا ہم کو دعا چیز ملے گی، دعا چیز تو ملے گی، کیونکہ وہ سمندر ہے، سمندر کے اندر جا کے آدمی کا بدن صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمت سب کے اوپر ہوتی ہے، مومن کی بھی ہے، کافر پہ بھی ہے، ظالم کے اوپر بھی ہے، مظلوم کے اوپر بھی ہے، مگر رحمت اس کو ملتی ہے جو رحمت مانگتا ہے۔ ظالم اور کافر رحمت نہیں مانگتے، اس کی رحمت آتی ہے مگر ان کو فائدہ نہیں ملتا۔ مشنری سبزلی اپنا ٹرپ پورا کر کے یورپ کا مولا کو مارسلز میں ملے، عرض کی خداوند اب میں واپس ممبئی جاتا ہوں، اسٹیمر مارسلز سے نکلتی تھی، وہ زمانے میں ایروپلین نہیں تھے۔ خداوند نے بھی ایک عرض ہے، کیا ہے سبزلی؟ کہتا مولا میں مشنری ہوں، میں جماعت کی طرف سے ایک عاجزی کرتا ہوں۔ بول مولا کل دنیا کی اسماعیلیوں کے اوپر رحمت بھیج۔ امام فرمایا دیکھو سبزلی ہماری رحمت ہمیشہ آتی ہے، لیکن جو مومن ہیں وہ رحمت اٹھاتے ہیں، اور جو مومن نہیں ان کے پاس سے میری رحمت واپس آ جاتی ہے۔ رحمت تو سب کے اوپر اترتی ہے، لیکن جن کا ایمان ہے ان کے اوپر رحمت اترتی ہے، اور جن کا ایمان نہیں رحمت اس کے دیکھ کے واپس چلی جاتی، کیونکہ اترنے کی جگہ نہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ پہلی چیز اپنے دل کے اندر یہ نفی کرو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گئے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور مذہب کے لیے، ایمان کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں، بہت سے بھوگ دینے پڑتے ہیں۔ محنت کے بغیر، بھوگ دیے بغیر، تکلیف اٹھائے بغیر، دکھ اٹھائے بغیر
دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی. جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پریم سے پوجا کرو مولا کی, اور جب پریم سے پوجا کرو گے تو اس کا دیدار نصیب ہوگا. اسی گنان کے آخری پارٹ سے جب میں آؤں گا تب آپ کو اس کی ادھیاتمک چیز کا پتہ لگے گا. آج ہری کہتے ہیں دکھ کو دور کرنے والا. ہمارے بہت سے لوگ گنانوں کے اندر جہاں ہری کا یا سوامی کا نام آتا ہے وہاں علی بول لیتے ہیں. حضرت امام نے اس چیز کو منع کیا ہے. ہری کی جگہ ہری بولو, سوامی کی جگہ سوامی بولو, شاہ کی جگہ شاہ بولو, صاحب کی جگہ صاحب بولو. پیر نے جو شبد لکھے ہیں وہ بولو. اپنی اس کے اندر ڈھاپن مت کرو. پیر تمہارے سے زیادہ عقل والے اور علم والے تھے. آج ہری ہمارے آنگن آیا, میرے دکھ دور کرنے والا آج میرے آنگنے میرے گھر آیا ہے. یہاں گھر سے مراد آدمی کا انتکرن. آدمی جب خدا سے محبت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو خدا اس کے پاس آتا ہے, اس کا مولا اس کے پاس جاتا ہے. آج ہری میرا دکھ دور کرنے والا میرے آنگنے آیا, ساتھے بے حساب فرشتے لے کے آیا. انت کروڑ دیو سنسکرت بھاشا ہے, کوئی ہندوؤں کا مذہب نہیں. دیو شبد سے کچھ ہندو پنا نہیں آ گیا, سنسکرت ہے. آپ نے کبھی ہندی زبان کے اندر قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا؟ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہندی بھاشا میں جو قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے وہاں ایسے ہی شبد آپ کو ملیں گے. رب کی جگہ انہوں نے پرماتما لکھا ہوا ہے, سوامی لکھا ہوا ہے. رحیم کی جگہ دیالو لکھا ہوا ہے, رحمان کی جگہ کرپاڑو لکھا ہوا ہے. بھاشا ہے. ساتھ انت کروڑ دیو لالیا, یعنی انت کروڑ فرشتے اس کے ساتھ آئے, اور وہ فرشتے ہم کو مبارک دیتے ہیں. جب کوئی آدمی اچھا کام کر کے آوے, مولا کی ملاقات کر کے آوے, مولا کا دیدار کر کے آوے, تو دینداروں لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر ہندوستان سے لوگ ایران جاتے تھے, اور جب امام ہندوستان آ گئے تو ایرانی خالو بدخشانی چترالی ہندوستان آتے تھے. مولا کا دیدار کر کے جب یہ واپس جاتے تھے تو ساری جماعت اکٹھی ہو کے اس کو دیکھتی تھی, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو مبارک دے رہے, یہ فرشتے تمہیں آ کے مبارک دیں گے. قرآن شریف میں یہ آیتیں ہیں کہ جو خدا کے نیک بندے ہیں, عرش کے ارد گرد آجو بازو میں جو خدا کے فرشتے ہیں, وہ اس عابد کے اوپر, خدا کے عاشق کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. ساتھ انت کروڑ دیو لالیا. چودہ لوکیں ودھائی, زمین آسمان کے 14 طبق جو ہیں, تو فرمایا 14 طبقوں کے اندر اس کی مبارکبادی پھیل گئی. جیروالا جنمو جنمنی دہاگن ہوتی, تے سہاگن کی دیشے والا لاکھ چوراسی نا بند چھوڑا جائے وا مڑے آچے انکر جا میرے والا جا ہری مارے آگنے آگیا. میں جنم و جنم 184 کے پھیرے میں سے ہزاروں جنم, ہزاروں لائف پتار کر کے میں آیا. میں دہاگن تھی. دہاگن اس کو کہتے ہیں ایک جوان بچی ہو گئی مگر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں, تو وہ روتی ہے, اپنی قسمت کو کوستی ہے. پرانے زمانے کے اندر
یہ ہندوستان میں اگر کسی لڑکی کا بڑی عمر تک بھی مانگا نہ آئے تو اس کو اب سکھن سمجھتے تھے، نہک منحوس سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی دھنی نہیں ہے، کدروپی ہوگی، عادتیں اچھی نہیں ہوگی، خدا جانے کیا ہوگا، تو اس کو دہاگن کہتے ہیں، اس کو کوئی شوہر نہیں ملتا۔ یہ چیزیں آج یورپ امریکہ کے اندر بہت ہیں۔ جو ویمن میگزینس نکلتے ہیں اس کے اندر کئی عورتوں کی طرف سے ایسے لیٹرز آتے ہیں، تو میں جنم جنم سے دہاگن تھی۔ یہ اشارہ آتما کی طرف ہے، روح کی طرف، کہ میری روح میں اتنی خامیاں تھی، کمزوریاں تھیں، برائیاں تھیں کہ دھنی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، مجھے قبول نہیں کیا۔ لیکن جنم و جنم کی دہاگن ہونے کے بعد آج اس نے میرے اوپر دیا کی، سہاگن کی دی شیطانی، اب اس نے مجھے منظور کر کے قبول کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ بیعت۔ سہاگن کی دی شیطانی اس نے قبول کر لیا کہ تم میرے مرید، تم میرے بچے، روحانی بچے، میں تمہارا مرشد ہوں۔ یہ سہاگن ہو گیا، یہ بیعت ہے۔ اب اگر ایک عورت شوہر کے ساتھ شادی کرے، پھر وہ دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، اپنے مرد کا خیال نہ کرے، اپنے مرد کی پوجا اور اس کی سیوا نہ کرے اور دوسرے مرد کی طرف نگاہ کرے، تو وہ تو ویشیا سے بھی خراب ہے، وہ تو دہاگن سے بھی خراب ہے۔ اس سے تو دہاگن ہوتی اچھی تھی، اس نے تو ظلم کیا، اپنے ست کا بدبھرشٹ کیا، ساری لائف اس نے نشٹ کر ڈالی، اس کے سب اعمال برباد ہو گئے، اس کی تمام کیے کرائے کے اوپر پانی پھر گیا، وہ تو بہت ہی خراب ہے۔ بیعت کرنے کے بعد امام کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں، اس نے ہمیں سہاگن بنایا، ہماری جنم و جنم کی برائیاں دور کر کے اس نے ہماری بیعت قبول کر کے اپنے حلقہ ارادت میں لیا، اس نے ہم کو اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ امام نے ہمیں اپنے مریدی میں قبول کیا۔ اس بیعت کا اتنا خیال رکھو کہ ہر وقت 24 گھنٹے یہ دھیان رہے، ایسا نہ ہو جائے میرے ایمان میں خلل پڑے، غیروں کے پاس جا کے مدد مانگنا، ملا مولویوں کے پاس جانا، کسی اور ڈورے دھاگے والوں کے پاس جانا۔ بڑے زمانے تک یہ چیز لوگ میرے ساتھ کرتے رہے، ابو علی ڈورے دھاگے دیتا ہے، میں تو ہمیشہ لعنت ڈالتا رہا اس کے اوپر۔ میں تو یہ کہتا ہوں ڈورے دھاگے ادھر آؤ، اگر ڈورے دھاگے ہی لینے ہیں تو مفتی کامڑیا کے پاس ملتے ہیں، لیکن جو اچھے ایماندار لوگ ہیں ان کو تو امام زمان کے یہ ڈورے کے اوپر بھی کچھ نہیں، وہ تو مولا کو جانتے ہیں۔ میرے ساری فیملی کے اندر ہم نے کبھی گز کا ڈورا نہیں لیا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ایمان ڈھچو بچو ہے۔ گز کا ڈورا کس کے لیے؟ جس کا ایمان اچھا نہیں، اس کے لیے۔ یہ کوئی ایمانداری کی نشانی نہیں ہے کہ آپ گز کا ڈورا لے لو، ملا کے پاس لوگے وہ تو اور بھی خراب ہے، لیکن گز کا ڈورا بھی کیوں لینا؟ کیا تمہارے پاس یہ طاقت نہیں کہ تم اپنے دھڑی کے پاس جا کے مانگنی کرو؟ ہاتھ اٹھاؤ، مولا تو تو رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، تو ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، تو رؤوف ہے، ترس کھانے والا ہے، میرے اوپر دیا کھا، میرے گناہ معاف کر دے، یہ دکھ آ پڑا تو دور کر، مانگو اس سے، ضرور دور کرے گا، ضرور دور کرے گا۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بمبئی میں ایک دفعہ آئے، بمبئی میں آئے، حسن آباد کے اندر ہمیشہ ہر روز ادھر مہمانیاں اور دیدار کا پروگرام ہوتا تھا۔ ایک اچھا بڑا آدمی جو قوم کے اندر بھی بڑا تھا، دنیا کے اندر بھی بڑا تھا، لیکن ایمان ذرا کچا تھا، کمتی آتا تھا، مولا کے پاس کہتا خداوند مجھے ایک عرض کرنی، کیا ہے خداوند؟
میرے بچے کے گھر میں اس کا لڑکا تھا، کہتا اس کے ہاں لڑکا نہیں، آپ خداوند مہربانی کرو ایک تعویذ دو۔ یوں نہیں کہا کہ دعا کرو، ایک تعویذ کی مانگنی کی۔ حضرت امام فرمایا ہم دعا کرتا ہے تمہارے لڑکے کے گھر میں بچہ ہو، کہتا خداوند ایک تعویذ دے دو۔ دیکھو انسانوں کے دل کے اندر کتنے ہچکولے ہوتے ہیں۔ بابا فرمایا ہم نے تم کو فرمان کیا، ہم نے تم کو دعا دی، بس ہے۔ بابا دعا سیکھ کے چلے گئے۔ اب اس کے دل کے اندر وہ تعویذ کھٹکتا رہا۔ آج بھی حسن آباد کے پرساد کے اوپر حضرت امام کے حکم سے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، ایسی چھوٹی سی پیٹی اس کے سامنے ہے، اس کے اندر جدی جدی جات کے تعویذ پڑے ہیں، اور امام جعفر صادق کی ایک کتاب بھی ہے اس کے پاس جس میں فال کھولی جاتی ہے۔ کئی لوگ افریقہ والے اپنے سگوں کو خط لکھتے ہیں کہ تم وہاں جا کے حسن آباد میں مجاور کے پاس میرے لیے فال نکالو کہ میرا فلانا کام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ اتنا اچھا ہے، صرف اتنا جاتے اپنے قوم کے اندر بیٹھے ہیں۔ نہیں شراب پینی ہے تو باپ نے بہو کو بولا کہ تیرا گھر والا شرابی ہے تو اس کو ایسا پکڑ رکھ کے گھر میں بیٹھا رہے، بھلے پیے مگر گھر میں پیے، باہر نہ پیے تو کبھی نہ کبھی سود آئے گی۔ اس حساب سے حضرت امام نے یہ گد کے ڈورے بنائے اور یہ تعویذ بنائے کہ تم باہر مت بھٹکو، مگر نہ ان ڈوروں میں کچھ ہے نہ ان تعویذوں میں کچھ ہے۔ اگر اعتقاد حضرت امام کے اوپر ہے تو ان چیزوں میں کچھ نہیں، اور اگر حضرت امام کے اوپر اعتقاد کمتی ہے، ڈچو پچو ہے، تو آپ کو گد کا ڈورا ضرور فائدہ کرے گا اور تعویذ بھی فائدہ کرے گا۔ مولانا حضرت امام دوسری مہمانیوں میں گئے تو یہ آدمی اٹھ کے یہ مجاور کے پاس آیا، 10.25 روپے نکالے، 10.25 روپے دے کے اس کو کہتے مجھے ایک تعویذ دو، تو وہ تعویذ کا بنڈل نکالا، گن رہا تھا، دوسرے آدمی بھی کھڑے تھے، اتنے میں مولا ایسا گھوم کے ادھر آئے، اس کو کھڑا دیکھ کے صاحب حیران ہوئے۔ صاحب بولے تو ادھر کیا کرتا ہے؟ سامنے تو وہ تعویذ گن رہا تھا۔ خدا میں تعویذ لینے آیا، 2 دفعہ حضرت امام کو عرض کر چکا، ماں باپ نے تعویذ نہیں دیا، اب ادھر تعویذ لینے آیا۔ امام زمان کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، صاحب نیچے جھکے، ایک تعویذ پڑا تھا اس کو ایسا پھاڑ کیا، اتنا کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں آیا مولا کے، اتنا تھا، ایسا کونا پھاڑ کے صاحب اس کو ایسا کونے کو کاغذ کو پکڑ کے اس کے منہ کے پاس رکھ کے کہتے ہیں تم کو امام کی زبان پر ایمان نہیں، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ایمان ہے۔ پھینک کے ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے۔ امام فرمایا کہ تیرے گھر میں اولاد ہوگی اور تو امام کی اس بات پہ ایمان نہ رکھ سکا، تعویذ مانگنے آیا، کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایمان رکھا تم نے۔ ہم اسماعیلی باطنی ہیں، روحانی ہیں، شریعتی نہیں۔ ہماری ہر چیز روحانی ہونی چاہیے۔ دنیاوی حال سے اونچے اٹھو دیندارو، شریعت میں سے نکل کے طریقت میں آؤ، طریقت میں سے نکل کے حقیقت میں جاؤ، حقیقت میں سے نکل کے معرفت میں جاؤ، اس سے بھی اوپر جاؤ۔ ہمارا مذہب عام مسلمانوں کے فرقوں جیسا نہیں۔ جعفر صادق کے کنڈے ہم نہیں مانتے، یہ بی بی فاطمہ کی روٹیاں ہم نہیں مانتے، یہ نیانیوں کو کھلانے کی باتیں ہمارے مذہب کی نہیں، یہ 420 کے دھندے، ایک دوسرے کو کاغذ لکھو اور 10-10 20-20 کاغذ سب کو تم پوسٹ کرو، یہ تم گنڈے تعویذ اور یہ ڈورے دھاگے، یہ چیزیں بیت الخیال کے اسماعیلیوں کے لیے ہیں نہیں دیندارو، یہ بیت الخیال کے اسماعیلیوں کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، اپنے ایمان کی تپاس کرو کہ کیا کر رہے ہو۔ اپنے دل میں مولا بیٹھا ہے، باہر ڈھونڈنے جاتے ہو، اس کو ادھر بیٹھا ہے، اس کو پکڑو، یا مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، تو چاہے تو مار ڈال، تو چاہے تو چھلا، رکھ دو اس کے اوپر۔ تالی کا مبارک آیا، میرا تو پروگرام جانے کا تھا، میں نے نتیجہ نہیں جانا، میں آسٹریلیا گیا کیونکہ میں بلایا گیا،
میں لندن گیا, مجھے بلایا گیا, یہاں مجھے بلایا نہیں گیا, میں نہیں گیا. میرے دل میں خیال آیا 1966 میں حضرت امام تنزانیہ میں پدرامنی کی 15 سال ہوئے. 15 سال میں مولا کینیڈا گئے, انڈیا گئے, پاکستان گئے, کینیا گئے, لندن گئے, آسٹریلیا گئے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں گئے, بہت سی جگہوں کے اوپر گئے. جہاں کہیں بھی کوئی تنزانیہ کا آدمی جاوے, مکھی کو بولے میری مہمان تنزانیہ والوں کے لیے نہیں. ارے تنزانیہ کی جماعت کا کیا حال کہ تنزانیہ کا کوئی اسماعیلی باہر جاتا ہے, اس کی مہمانی قبول نہیں ہوتی. کچھ ہے, کچھ ہے. 15 سال ہوئے. 1966 میں آیا, 62-63 میں جنمے ہوئے بچے آج 20 برس 18 برس کے ہو گئے. انہوں نے ظاہر کھانے امام کو کہیں نہیں دیکھا, فوٹو دیکھی ہوئی. میرے دل کو بہت اس بات کا رنج ہوا. میں نے ایک عریضہ لکھ کے 150 ورڈ کی ٹیلی گرام ماں باپ کو کی, جو میرے ادگار سے میں نے یہی آپ کے سامنے جو کہے, یہی میں نے مولا کے حضور میں رکھے. یا مولا کیا ہم اچھوت ہو گئے ہیں؟ میں نے اچھوت کا شبد لکھا ہے, انگلش میں اچھوت کو انٹچیبل کہتے ہیں. کیا ہم اچھوت ہو گئے ہیں؟ جہاں جہاں میری پدرامنی ہوتی ہے, کوئی اسماعیلی تنزانیہ کا وہاں جانے اس کی مہمانی بھی قبول نہیں ہوتی. بچے جوان ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی تیرا درشن بھی نہیں کیا, ہمارے گناہ بخش سے. اس نے مجھے تار کا جواب دیا, اوپر کے جو شبد لکھے تو لکھے میرے لیے. مولا فرمایا بہت دور نہیں, میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا. میں آپ کو مولا کے وہ ایگزیکٹ شبد سنا دوں, کیونکہ جماعت کی خاطر ہے, میرے خود کے نہیں. انشاءاللہ حضرت امام فرمایا انشاءاللہ I hope it will not be too long before I visit my spiritual children in Tanzania. As you know, Her Highness the Begum and I will be traveling in many parts of the world this and the next year, and I hope to see my spiritual children in Tanzania soon. Affectionately, Aga Khan. دینداروں, یہ اس نے وعدہ کیا ہے, لیکن آپ اپنا اسٹاک لو, اپنی حالت دیکھو. جماعت جو ہے اس کو خود کو عبادت بندگی میں رکھنا چاہیے. میں نے گئے مہینے 1.5 مہینے سے واضح 3-4 جگہ کی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, ہم دنیا میں زیادہ پھنس گئے ہیں. تنزانیہ کے اندر موج شوق میں پھنس گئے ہیں. ڈرائیو ان جاتے ہیں, جماعت کھانے نہیں آتے. گھر میں ویڈیو دیکھتے ہیں, صبح پروڑیے کھانے نہیں آتے. موج شوق, کھانا پینا, لینا دینا, مرغیاں, چانپ, سب کچھ موج کرو. جماعت کھانا کچھ نہیں. کتنی اچھی بڑی جماعت ہے, آپ کی بھری ہوئی ہے. اچھا, آج صبح 4 بجے آ کے دیکھنا, اس میں سے 10% آدمی نہیں ہوئیں گے. کیوں بیت الخیال میں نہیں؟ آپ کو مولا نے یہ کہا کہ 4 بجے آنا, صبح 4 بجے مت آنا. بچوں کو چھوڑ دو, یا جن کے اوپر بول کا فرض نہیں, جنہوں نے بول نہیں لیا, نہ صحیح. دینداروں, ایک دن مر جانا ہے. مر کے ہم امام کے پاس جائیں گے. اگر ہماری کتاب اچھی نہیں ہوئے گی, ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئیں گے, واپس آنا پڑے گا. واپس آنا پڑے گا, پھر واپس گھڑانا پڑے گا, واپس دکھ اٹھانا پڑے گا. امام فرمایا اس دنیا سے وہ دنیا بہت لمبی اور بہتر ہے. اس دنیا کے 100 برس کا جیون اس دنیا کے سامنے کچھ سامان ہے. ابھی نیروبی کے اندر مولانا حضرت امام نے فرمان کیا, ان نے یہ فرمان بھی کیا ہے کہ تم دنیا کے کاموں کے اندر, دنیا کی موج شوق اور دنیا داری چیزوں کے اندر سے خیال گھٹا کے دین کی چیزوں, روحانی چیزوں کے پیچھے زیادہ دھیان دو. تو پریم کے ساتھ پوجا کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت امام کو صبح شام ہر بابت ہر حالت میں حیران نہ کرو. یعنی دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں, دین کی چیزیں مانگو اس سے. دنیا کی بھی مانگو, کوئی مانگنے کی منائی نہیں, لیکن صرف دنیا ہی مانگتے رہے, دین کی تو ہم نے کوئی چیز نہ مانگی.
مولا کو بہت یاد کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. چروالا آدج رنجن اگم آگوچر نوشا نام دھرا یارے والا بالے ہاری تے ست گر نجے ہم گھر سمی بھلے آیا رے. آد نرنجن اگم اگوچر. اپنے سبب دن ہم کو روحانیوں منزلوں کے اوپر پہنچاتے ہیں. زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اس حالت میں جب مولا کا نور تھا جو اگم نگم سے بھی پہلے تھا، آد نرنجن، اس کی کوئی صورت شکل نہیں تھی. بہت آغاز میں اگم آگوچر، ہر چیز کو جاننے والا، علم کا علیم، نوشا نام دھرایا. پھر اس نے دنیا کے اندر روپ دھارن کر کے نوشا کہتے ہیں دلہا کو. دلہا جو ہوتا ہے برائڈ گروم، اس کو فارسی بھاشا میں نوشا کہتے ہیں. ہمارے گرانوں میں یہ نام بہت آتا ہے. نوشا کے پگ میں مہندی لگتی ہے. نوشا یعنی دلہا. وہ دلہا کیوں ہوا؟ کہ حسن کبیر جن کا آدم نرنجن کا سارا گنان پڑھو، تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کا جو نورانی سوروپ ہے وہ ہماری روحوں کے سامنے وہ دلہا ہے، وہ ہمارا دھنی ہے، وہ خصم ہے. باقی سب اس کی عورتیں ہیں. شاریرک حساب سے نہیں، یہ آتما کی بات ہے، روحانیت کی چیز ہے. تو پھر فرمایا ہے کہ میں اس کے اوپر قربان ہو جاؤں، ستگور کے اوپر، کہ جس نے میرے اوپر رحم کر کے میرے گھر میں یعنی میرے دل میں پگلا کیا، مجھے انصر کا نور عنایت کیا، نورانی دیدار دیا. مولانا حضرت امام فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تمہیں باطنی دیدار نصیب ہو. کبھی تم کو زندگی میں 2-4 دفعہ یہ چیز ملی ہے تو تم بہت نصیب دار ہو. اگر آج ہماری اتنی زندگی ہو گئی 10-20 برس یا کوئی اور بھی زیادہ برس نکل گئے ہیں بڑے جمع خانے بڑے کام کے اندر، تو دینداروں کسی دن تو وچار کرو کہ کیوں مجھے آج تک کوئی چیز پراپت نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیا امام جھوٹا ہے؟ کیا بول کھوٹا ہے؟ یہ تو بات نہیں ہے. ہمارے اندر کچھ کھوٹ ہے. دشمن برابر نہیں ہوگی، 3 وقت کی دعا برابر نہیں ہوگی، چال چلگت برابر نہیں ہوگا، روزی رزق صاف پاک نہیں ہوئے گی. آدھی روٹی مگر پاک روٹی کھاؤ. بیت الخیال کی عبادت اگر کرنی ہے، حضرت امام کا نور اگر دیکھنا ہے، اس اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچنا ہے کہ جہاں ہمارے پیر ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے امام ہمارے لیے دعائیں فرماتا ہے کہ آج میں دعا کرتا ہوں کہ جیون میں کم از کم ایک دفعہ تمہیں اس نور کی پراپتی ہو. اگر وہ چیز حاصل کرنی ہے تو اپنے جیون میں ہیر پھیر کرو. دیندارو پھر فرق یہ کرو کہ اپنی بدیوں برائیوں کی لسٹ بناؤ اور اس میں سے آہستہ آہستہ کمتی کر کے اپنی اچھائی کی جو سائڈ ہے اس کو مضبوط بناؤ. پاک اعمال بہت ضروری ہے. پاک اعمال عبادت کا موڈ پایا ہے، اسی کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جو امام کا فرمان مانتا ہے. اور حضرت امام نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال صاف ہونے چاہیے، تمہارا چال چل صاف ہونا چاہیے، تمہارا دل کینے حسد سے بغض سے ویر وروध سے صاف ہونا چاہیے، تمہاری زبان پاک ہوئے، آنکھیں پاک ہوئے، تمہارے کان پاک ہوئے، تمہارے ہاتھ پاؤں پاک ہوئے. مطلب کہ تم پاک اور اچھے کام کرو. اچھے کام کرنے سے تمہاری آتما کو پالش ملے گی اور اس کے اندر آہستہ آہستہ جب یہ مکان تیار ہو جائے گا تو پھر عبادت بندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ہری مارے آنگنے آیا، مولا میرے دل کے اندر آئے گا. جیوالا دیو جگت ماہے پری برہم دیکھا. کیسے اچھے شبد ہے. اگر آپ گجراتی جانتے ہو
صرف ان شبدوں سے آپ کو مزہ آ جانا چاہیے. جیروالا دیو جگت ماہے پری برہم جی تھاتے ستگور صاحب سوئی رے والا جنمو جنمنی شناخت راکھی تے ابھی چل پد مگتائی رے. دیکھو اس کے اندر یہ شرناگت نہیں، جنم و جنمنی شرناگت یہ شبد ایسا بن گیا ہے، لیکن یہ شناخت ہے. میں نے جنم جنم سے تیری اوڑکھان رکھی ہے. تو اب مجھ کو یہ اویچل پد مکتی ملا. اویچل مکتی کا رستہ پد کہتے ہیں رستے کو، اور پد کہتے ہیں عہدے کو، کوئی پوزیشن کو، بڑائی کو، اس کو بھی پد کہتے ہیں. دیو جگت میں پری برہم دیتا. عبادت کر کے آدمی اس عالم ملکوت میں فرشتوں کی دنیا میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے دیکھا ارے ستگور صاحب سوئی یہی میرا مولا ہے. یعنی ہم جیسے ظاہر میں حضرت امام کا دیدار کرتے ہیں، وہاں پھر ہمیں باطنی دیدار ہوتا ہے، اور وہ باطنی دیدار حضرت امام کی ظاہری شکل سے جدا ہے. اگر بیت الخیال میں بیٹھ کے حضرت امام کی ظاہری شکل کو یاد کرتے رہو گے، جس کے لیے صاحب مولا نے منع کیا ہے، بیت الخیال میں حضرت امام کی ظاہری شکل بھی دیدار یاد مت کرو. اس کے دوسری یعنی 4 اور 5 بجے کے علاوہ آخر دن میں آپ کبھی بھی مولا کا ظاہری دیدار یاد کرو. شمیتان کے وقت دعا پڑھتے ہو، اس وقت کبھی ظاہری دیدار کو یاد کر کے آپ دعا پڑھ رہے ہو، اچھا ہے، ثواب ہوئے گا. لیکن بیت الخیال میں نہیں، کیونکہ اگر ظاہری دیدار ہی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا تو آتما اور سرتی دونوں ملیں گے نہیں، اوپر نہیں چڑھیں گے، اور وہ عالم ملکوت میں نہیں جائیں گے کہ جہاں دیو جگت میں جا کے اس کو مولا کا نورانی دیدار ہوگا. وہ ابھی چل پدی پھر نہیں ملے. چلا پاٹ ہے جیروالا پد مگتینا سروے سادھ لینا تو ست چیت آنند رے والا کہے گر سو دیو امنے شری ہری ملی آج سریتا سائر میں سمانی رے والا آج ہری مارے آنگنے آگیا ساتھے انت کروڑ دیو لاویا چودلوں کے بدھائیوں. اس پد مکتی کا میرے کو سب لابھ ملا، میری سب سادھنا پوری ہوئی، اور مجھے کیا ملا؟ ستیہ چت آنند. میرا ایمان کامل ہو گیا. ست چت یعنی میرا انت کرن، میری جو باطن ہے اس کے اندر آنند پیدا ہوا، سچا آنند. کہے گر سودے اس طرح دن فرمایا میرے کو مولا دکھ دور کرنے والا، جس نے میری سب بلائیں دور کر دی، مشکلیں دور کر دی، وہ مجھے اس طرح ملا کہ جیسے کہ ایک ندی اس سمندر میں مل گئی. یہاں آ کے اس طرح دن نے کمال کر دیا. مولا کے نورانی ملاپ کا کتنا اچھا اس نے ایک دخلہ دیا، مثال دی. جس طرح ایک ندی سمندر میں مل جاتی ہے، اس طرح مجھ کو مولا مل گیا، اس طرح مل گیا. اب تم پیت بندھائیاں ہم تم بولیا بول
میاں ہم تو پردہ کھول. دوئی کا پردہ اس روحانی عالم اور ہماری اس دنیاوی زندگی کے بیچ میں ایک پردہ جو ہے نا، اس پردے کو ہٹاؤ تو دوسری طرف مولا بیٹھا ہے. یہ ہماری بیت الخیال کا ایم اور مقصد ہے. مولانا حاضر امام آپ کو نیک توفیق دے رہے، سکھی آباد کرے، آپ کی مشکلیں دور کرے. مولا آپ کو روحانیت بخشے، روحانی مزے دے رہے، روحانی توفیق دے رہے. بیت الخیال کی عبادت کے اندر آپ کو سہلائی کرے. مولا حقیقتی سمجھ دے رہے، دسمن سکریت میں پورا کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہ نافرمانی سے بچائے اور گناہ ہمارے سب کے معاف کرے. مولانا حاضر امام اپنا فرمان بردار مومن بنا. مولا دین و دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے. ہر اسماعیلی روحانی بچے کی نیک امید پوری کرے. زہر بات دیدار نصیب کرے.